جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور حالیہ دنوں میں مرغی کی قیمتیں جو ہیں وہ بے تحاشا بڑھی ہیں. کراچی سے لے کے خیبر تک اس کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا. اس کی وجوہات کیا ہیں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا اس وقت صارفین کے حقوق کے تنظیم کے سربراہ ہیں جناب محسن بھٹی صاحب. محسن بھٹی صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا، ہمیں یہ تو بتاتے ہیں کہ اچھی مچھلی کہاں ملنی ہے، اچھا کھانا کہاں ملنا ہے، اور کون کون ملاوٹ کس طریقے سے کر رہا ہوتا ہے. تو محسن بھٹی صاحب کو میں خوش آمدید کہوں گا. ان سے یہ بھی پوچھوں گا کہ بھٹی صاحب برائے مہربانی ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ سستی مرغی کہاں سے ملتی ہے آج کل جو وزیر اعظم نے آپ کو گھروں پہ دینی تھی نا، وہی مرغی آپ کو سستی مل سکتی ہے. کیونکہ باقی تو کیونکہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کا ماشاءاللہ اتنا ویژن ہے، انہیں پتا تھا کہ آگے ان سے کنٹرول نہیں ہونا، اس لیے انہوں نے پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ گھروں پہ مرغیاں پال لیں، ہمارے پہ نہ رہنا، ہمارے سے کنٹرول نہیں ہو سکنا. نہیں، پہلے بھٹی صاحب ایک مافیا تھا جو الزام لگایا جاتا حمزہ شہباز شریف صاحب کے اوپر کہ جناب انہوں نے پورے پنجاب میں اتنے مرغیوں کا کاروبار فروغ دیا اس کو، اور قیمتیں بھی وہی کنٹرول کرتے ہیں. وہ تو ابھی بھی چھوٹے ہیں، تو جیل میں بیٹھ کے بھی وہ کنٹرول کر رہے تھے، یا اور کوئی مافیاز ہیں جو ان کی قیمتوں کو کنٹرول کر؟ اب ذمہ دار کون ہے؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ان کی بات کی جائے نا حمزہ شہباز شریف کی، تو جو پہلے 100 بڑے پولٹری فارمر ہیں نا ان میں اس کا نام نہیں آتا. اچھا جی، اس لیے اگر یہ کہنا ہے کہ وہ اس کی قیمتیں کنٹرول کرتا ہے تو وہ اس میں صداقت نہیں ہے. اچھا، اب اگر انہوں نے کنٹرول کرنی ہوتی تو جب وہ برسر اقتدار تھے، وفاق میں بھی ان کی حکومت تھی، صوبے میں بھی ان کی حکومت تھی، تو اس وقت تو زیادہ آسانی سے قیمتیں وہ بڑھا سکتے تھے اور ان پہ کوئی ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتا تھا. اور اس وقت مرغی کی قیمتیں آج والی تاریخ پہ جہاں قیمتیں پہنچی ہیں کہ 350 سے لے کر 550 روپے کے درمیان اس وقت مرغی کا گوشت مل رہا ہے. تو یہ اس وقت کیوں نہ ہوا؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مرغی کا گوشت تو مرغی تو رکھی نہیں جا سکتی زیادہ دیر. جی، اس میں سر یہ ہوا تھا کہ سب سے پہلی غلطی، بلکہ نااہلی کہنا چاہیے، حکومت نے یہ کی تھی کہ جب اچانک کرونا کی وجہ سے پابندیاں لگا دی گئیں، شادی ہال اور ریسٹورنٹ بند کر دیے گئے، تو چونکہ وہاں پہ لاکھوں ٹن مرغی استعمال ہونی تھی، آگے سے ڈیمانڈ ایک دم ختم ہو گئی، پیچھے سرپلس سٹاک ہو گیا، تو ایک دم مرغی کی پرائسز کریش کر گئی تھی. ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہے 125 روپے سے 150 روپے کلو کے درمیان مرغی کا گوشت ملتا رہا ان دنوں میں. بالکل مل رہا تھا، اور اس کا کریڈٹ بھی حکومت لیتی رہی ہے. اچھا، اب ایک سائیڈ پہ کریڈٹ تو لے لیا انہوں نے، لیکن دوسری سائیڈ پہ جن پولٹری فارمر کا رگڑا نکل گیا تھا، جو کہ دیوالیہ ہو گئے تھے بہت سارے، ان کو تو نہیں کسی نے دیکھا، کیونکہ انہوں نے تو اس حساب سے اپنا سٹاک رکھا ہوا تھا کہ آگے ایک فلو میں ایک سائیکل ہے اس کے مطابق چلتا جانا تھا. لیکن جب اچانک پابندی لگی ہے، سٹاک سرپلس ہو گیا، مرغی کی قیمتیں کریش کر گئیں اور بہت سارے لوگ دیوالیہ ہو گئے، پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد آگے پتہ نہیں ہے کہ کتنے دن یہ پابندیاں جاری رہنی ہیں، کتنے دن شادی ہال اور ریسٹورنٹ بند رہنے ہیں. تو اس کے لیے نیا سٹاک انہوں نے ڈالا ہی نہیں ہے. اب جب نیا فلاک نہیں ڈالا تو اس کی وجہ سے شارٹیج ہوئی. دوسرا یہ ہوا کہ اسی پیریڈ کے دوران کرونا ڈیز میں ہی جو ایک دن کا چوزا تھا جسے پولٹری فارمر نے خرید کے لے کے جانا تھا اور اس سے آگے فارمنگ کرنی تھی، بدقسمتی سے بلکہ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ وہ چوزے والے جو ہیں انہوں نے وہ چوزا ضائع کر دیا. کنووں میں چوزے، زندہ چوزے پھینکے گئے، سڑکوں کے اوپر چھوڑ دیے گئے، گاڑیوں کے نیچے کچلے گئے، چیلے اور کوے انہیں کھا گئے. حالانکہ جب یہ ویڈیوز منظر عام پر آئی تھی تو لوگ اتنا تڑپے تھے کہ یہ بھی جانے ہیں ان پہ یہ ظلم نہ کیا جائے. اگر وہی چوزا جو کہ پیچھے تھا جسے انہوں نے ضائع کر دیا، اگر وہ عام کنزیومر کو دے دیا جاتا، اور اگر صرف ایک پولٹری فارمر اپنے علاقے میں مسجدوں میں اعلان کروا دے کہ جی ہم فری میں چوزے بانٹ رہے ہیں، تو جو ان کا اس کو ضائع کرنے پہ ڈیزل اور خرچہ آیا تھا وہ بھی نہیں آنا تھا. لوگوں نے یہ چوزے گھاڑ لے جانے تھے، انہیں پال لینا تھا، اور اس سے یہ ہونا تھا کہ مرغی کی قیمتیں بھی اعتدال میں رہ جاتی، عام آدمی کو سپورٹ بھی ہو جاتی. لیکن یہاں پہ پولٹری مافیا جو ہے انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں ہوگا. اگر ٹماٹروں والے 400 روپے کلو ٹماٹر بیچ سکتے ہیں، اگر چینی والے پچھلے 2.5 سال سے دگنا قیمت پہ چینی بیچ سکتے ہیں
اور ان پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا. 40 روپے کلو والا آٹا جو ہے 80 روپے کلو بیچ سکتے ہیں. تو پھر ہم کیا سوتیلے ہیں؟ کیا ہم یہ اس طرح اپنی قیمتیں ان کو منوپلی نہیں ان کی کر سکتے ہیں؟ کیا ہم قیمتیں نہیں مینج کر سکتے ہیں؟ چنانچہ انہوں نے شارٹیج پیدا کی, اور جب شارٹیج پیدا ہوتی ہے پھر اس کے بعد اپنی مرضی سے قیمتوں سے کھیلا جاتا ہے, جو کہ اوریہ صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں کیونکہ ایڈمنسٹریٹو سروس میں رہے ہیں اور وہ ان لوگوں کے ہتھ کنڈے بخوبی آگاہ ہیں ان سے. لیکن حکومت کہاں ہے؟ یہ تو کام ہوتا ہے نا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا, ڈی سیز کا, اے سیز کا. وہ کنزیومر کورٹس کہاں ہیں؟ وہ سارے وہ چھاپے مارا کرتے تھے قیمتیں کنٹرول کرنے کے, ڈی سی ریٹ نکلتا ہے سارا, وہ کدھر ہے سارا میکانزم؟ سر بدقسمتی سے جو کمیٹی بنی ہوئی ہے جس نے قیمت ان کی اناؤنس کرنی ہے, اس کمیٹی میں گورنمنٹ کا نمائندہ ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک, وہ کال اور کن کے ہاتھ میں یہاں دیا پہ ہوا؟ مناپلی قائم ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ پرائس کنٹرول کمیٹی جو ہے وہ اس کا نوٹیفکیشن یہ کب سے اس طرح کا ہو رہا ہے جس میں گورنمنٹ نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ پرائس کنٹرول میجسٹریٹ کا جو اختیار ہوتا تھا ہمارے زمانے میں وہ اب کس کے پاس ہے؟ ہاں, اس میں سر یہ ہے کہ جو پرائس کنٹرول کا اس وقت اختیار ہے نا وہ پٹواریوں کے پاس ہے, وہ ٹی ایم او کے پاس ہے, وہ نائب تحصیلدار کے پاس ہے, وہ ڈسٹرکٹ افسر کے پاس ہے, وہ ٹی او آر کے پاس ہے, وہ ان افسروں کے پاس ہے جو کہ ایڈمنسٹریٹو آفیسرز ہیں جن پر اور ذمہ داریاں ہیں. انہیں یہ اضافی ذمہ داری جب پرائس میجسٹریسی کی دی جاتی ہے تو وہ اس کو ایک علیحدہ فٹیک سمجھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ اپنے ایریے کو 7 دنوں پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور اس میں ایک دن ایک جگہ جا کے 10-12 چالان کیے, ان کو 3-3 ہزار روپے جرمانہ کیا اور لا کے اپنی رپورٹ سبمٹ کر دی کہ جی ہم نے اپنا کام کر دیا. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس کو ایک بار جرمانہ ہو گیا اس کو اب مہینہ پورا اس کی باری نہیں آنی, اور اس کو 3,000 روپے اگر جرمانہ کیا جاتا ہے تو وہ اگلے دن تک 3,000 روپے جرمانہ پورا کر لیتا ہے. اسے پتا ہے کہ اب میرے پاس آنا نہیں ہے کافی دن پرائس میجسٹریٹ نے. تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ وہ جرمانہ جو ہے وہ اس دکاندار کو نہیں ہوتا, وہ ہمیں عام کنزیومر کو جرمانہ ہوتا ہے. یعنی ایک تو ہم مہنگائی کی صورت میں زیادہ قیمت ادا کریں, دوسرا اس کے جرمانوں کے پیسے بھی ہم ہی بھگتتے ہیں. اچھا, کنٹرول کمیٹی میں کون کون ہے جو کمیٹی میں جو ہے پرائس کمیٹی جو بنی ہوئی ہے؟ سر جو پرائس کمیٹی ہے اس میں کنٹرولر جنرل آف پرائسز ہوتے ہیں سیکٹری انڈسٹریز. اچھا, اور اس میں اسلم اقبال صاحب اس کو منسٹر انڈسٹریز کی حیثیت سے اس کو چیئر کرتے ہیں. بہت اچھا جی. اور اس کے بعد باقی ہر ضلع کا جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ اس ضلع کا پرائس کنٹرولر ہوتا ہے. اس نے آگے یہ اختیار دیا ہوا ہے جو آپ کو میں نے دوسرے ایڈمنسٹریٹو آفیسرز بتائے ہیں ان کو دیا ہوا ہے. یہ ٹوٹل ہے. اس کے علاوہ غیر سیاسی لوگ ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جن کو چیئرمین پرائس کنٹرول کمیٹی ہر ضلع کا وہ ان کو بنایا جاتا ہے. اب جب وہ ہوتے ہیں ان کو بیسیکلی اس سسٹم کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے ہم نے پرائس کنٹرول کرنی ہے. بیسیکلی ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ہم منڈی میں چلے جائیں جہاں پہ بولی ہونی ہے, بولی کے ٹائم پہ کوئی افسر موجود ہی نہیں ہے. اگر کوئی چیز 20 روپے کی ہے اس کی ریٹیل میں قیمت 105 روپے بھی نکال دیں, 110 روپے بھی نکال دیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سب سے پہلے آپ وہاں پہ کنٹرول کریں گے کہ منڈی میں ہول سیل مارکیٹ میں اس کی کیا قیمت ہے. ہمارے جو پرائس میجسٹریٹ جتنے بھی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پروڈکٹ کی ایکچوئل لاگت ہے کیا. جب تک آپ کو لاگت نہیں پتا ہوگی آپ اس کی ریٹیل کی پرائس ڈیٹرمن کر ہی نہیں سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا بھٹی صاحب, ایک اور بات, جب ہم نے دیکھتے ہیں کہ ٹماٹر کی قیمت بڑھتی ہے یا چینی کی قیمت بڑھتی ہے, اب مرغی کی قیمت بڑھی ہے تو ایک کمپین جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر چلتی ہے کہ جناب مرغی کھانا چھوڑ دو. ایک ہمارے وزیر ہیں انہوں نے کہا مرغی مہنگی تو کیا ہوا دالیں کھائیں. لیکن کیا جب آپ کنزیومر جو ہے وہ اس پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرتا ہے تو کیا پاکستان کے اندر ایسی مثالیں موجود ہیں کہ قیمت میں کمی واقع ہوئی ہو؟ سر دیکھ لیجئے, آپ کو یاد ہے کہ جب برڈ فلو آتا ہے تو سارے لوگ مرغی کھانا چھوڑ دیتے ہیں, ڈر جاتے ہیں. تو مرغی اس وقت جب لاسٹ برڈ فلو آیا تھا تو 50-50 روپے کلو بھی مرغی بکی تھی. جی میں 2008-7 جی ٹھیک. تو بات یہ ہے کہ یہ واقعی اتنی پاور ہے بائیکاٹ میں, یہ ہو سکتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ عوام تو اپنی ذمہ داری ادا کریں, حکومت کیوں نہ کرے. ٹھیک.
کیا کریں اب مجھے بتائیں نا اپنی ذمہ داریاں ادا اب کیا کریں عوام تو چلو کر رہی ہے عوام کی ذمہ داری تو بہت بڑی ہے کنزیومر بیہیویئر تو دنیا پوری میں بہت بہت امپورٹنٹ چیز اب فوری طور پہ ایسے کیا اقدامات کیے جانے چاہیے قیمت کم ہو سر دیکھیے ایک تو جو بات آپ نے کی ہے کہ عوام کو چاہیے کہ اس کا استعمال کم کر دیں ٹھیک ہے ٹھیک اور بہت ضروری ہو تو کھائیں کچھ فرق نہیں پڑ جاتا کہ اگر ہم اس کو کچھ دن نہ بھی کھائیں گے تو صرف ایک ہفتہ آپ اس کی ڈیمانڈ کم کر دیں آپ دیکھیں کہ پرائسز بالکل ٹھیک ہو جائیں گی جی اور آپ کو اتنا اپنی پاور کا پتہ چل جائے گا کہ آئندہ جو بھی اس طرح کر کے بلیک مارکیٹنگ کرے آپ اس کا بائیک آؤٹ کریں تو بڑا فرق پڑے گا دوسرا یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ اس کو پتا ان کو تو پتا ہے این سی او سی کو کہ ہم نے کب پابندی لفٹ کرنی ہے تو جب پابندی لفٹ کرنی ہے اس سے 2-3 ہفتے پہلے 1 مہینہ پہلے یہ ان کو جو بھی اس کے مینوفیکچررز ہیں جو پروڈیوسرز ہیں ان کو اعتماد میں لے انہیں کہے کہ ہم پابندی اٹھانے لگے ہیں تو آپ نیا فلاک ڈال دیں آپ کام شروع کر دیں ہم یہ آگے کرنے لگے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ اس سے سپلائی سائیڈ بہتر ہو جائے گی ٹائم پہ جو ہے فلاک آ جائے گا سپلائی جیسے ہی بہتر ہوئے گی پرائسز ٹھیک ہو جائیں گی بالکل ٹھیک ہے یہ بہت شکریہ محسن بھٹی صاحب بڑی تفصیل سے آپ نے بتایا کہ مرغی کی قیمتیں جو ہیں کیوں اوپر گئی ہیں اور ایک مافیا ہے جو اپنا حصہ وصول کر رہا ہے جو بھی ہے اب اس کو کنٹرول کرنا حکومت کی ذمہ داری اور یہ صاحب حکومت کب ذمہ داری پوری کرے گی عمران خان صاحب کو اسٹیٹ بزنس کا تو بالکل سچی بات ہے پرائس کنٹرول کمیٹی کو نکالنے باہر آج انہوں نے وہ کوئی بھوکا نہ سوئے پاکستان کا یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے نا یہ بہت عجیب و غریب ہے جس دن ایک ایڈمنسٹریٹو میجسٹریسی ختم کی تھی نا جوڈیشی اور اس دن کے بعد پاکستان کا سسٹم تباہ ہو چکا ہوا یہ 92 میں ہوا تھا اور اس کے بعد سے اب پتہ نہیں دوبارہ کب ٹھیک ہو جائے اور عوام کی دسترس میں مرغی آ جائے کس طریقے سے وہ کھا سکتے ہیں یا پروگرام کا وقت ختم ہوا کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ